السلام علیکم۔ پروگرام تھنک ٹینک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مریم ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور خاور گھمن۔ ناظرین، کل پی ڈی ایم کی 5 گھنٹے طویل بیٹھک ہوئی جس میں فیصلہ کیا گیا کہ 26 مارچ کو پی ڈی ایم حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرے گی۔ اس کے علاوہ سینٹ انتخابات پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں مل کر لڑیں گی اور سینٹ سے متعلق حکومتی آئینی ترمیم کو پی ڈی ایم نے مسترد کر دیا ہے۔ لیکن وہ 2 اہم اعلانات جو متوقع تھے، جس پر سب کی نظریں تھیں، جس کے لیے اتنا لمبا اجلاس ہوا، وہ اعلانات نہیں کیے گئے کہ استعفے دیے جائیں گے یا نہیں، تحریک عدم اعتماد لائیں گے یا نہیں۔ ان فیصلوں کو سینٹ الیکشن کے بعد پر رکھ دیا گیا ہے، لیکن بہرحال 5 گھنٹے ان 11 جماعتوں نے اس بات پر صرف کیے کہ آخر لانگ مارچ کی تاریخ کیا ہوگی۔ ایاز امیر صاحب، آپ کی جانب آؤں گی۔ پاکستانی سیاست میں لانگ مارچ کا لفظ کوئی نیا نہیں ہے، کیا لگتا ہے آپ کو اب 26 مارچ کو پی ڈی ایم حکومت کے خلاف نکل رہی ہے، اپنے مقاصد حاصل کر پائے گی؟ حکومت جا سکتی ہے اس لانگ مارچ سے؟ دیکھیے، ایک تو ہم نے یہ لانگ مارچ کا تمسخر اڑا دیے ہیں پاکستان میں۔ چین کی تاریخ ہم نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی کہ کہاں سے لانگ مارچ ہوئی تھی اور کیا تھا۔ ہم یہاں ٹوبا ٹیک سنگھ سے چکوال جانا ہو تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں لانگ مارچ ہم کرنے جا رہے ہیں جی۔ اسلام آباد سے پنڈی ہو تو وہ لانگ مارچ ہوتے، یہ عجیب مذاق ہے۔ اچھا، پی ڈی ایم کی جماعتیں پہلے ہی تھک چکی ہیں۔ اس میں یہاں یہ مقصد نہیں ہے کہنا کہ گورنمنٹ پاپولر ہے، ان پاپولر ہے، کارکردگی اچھی ہے یا نہیں۔ موومنٹس جو ہیں وہ جو بجلی کا وہ جو سوئچ ہوتا ہے اس سے آن یا آف نہیں ہوتی کہ آپ کی خواہش ہے تو موومنٹ کھڑی ہو جائے۔ حالات ہوتے ہیں، موومنٹس پیدا ہوتی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں 2 بڑی موومنٹس ہوئی ہیں۔ اس پاکستان کو آپ چھوڑ دیں، یہاں پہ ایوب خان کے خلاف ہوئی، بھٹو صاحب کے خلاف ہوئی۔ اب اس کے عوامل تھے اور حالات موومنٹس کو پیدا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ذاتی تکالیف، ذاتی رنجشیں کار فرما ہیں۔ اب مولانا صاحب کو اگر کوئی دکھڑا ہے، جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا وہ الگ بحث ہے۔ نواز شریف صاحب کو ظاہر ہے دکھڑا ہے کہ میں ہٹایا کیوں گیا، کیسز کیوں نہیں ختم کیے گئے۔ تو اگر آپ اپنی خواہشات سے کہیں کہ موومنٹ، وہ جو کہتے ہیں نا انگریزی میں وہ جو تھن ایئر میں سے آپ نکالیں، تو ایسے نہیں ہوتا۔ ان کی جو ابھی تک جو کارکردگی ہے وہ بھی 0 رہی ہے، کامیاب نہیں ہوئے۔ سینٹ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، استعفے بھی نہیں دے رہے۔ استعفے نہیں دے رہے کیونکہ افورڈ نہیں کر سکتے استعفے دینا۔ نو کانفیڈنس موشن نہیں لا رہے کیونکہ نو کانفیڈنس موشن کے لیے جو دم خم ہونا چاہیے، نمبرز وہ ہیں کوئی نہیں۔ آج ان کے پاس نمبرز ہوں تو کوئی انہیں روک سکتا ہے۔ تو یہ سارا ناٹک ہے۔ اب یہ انہوں نے 26 مارچ کا وہ کہہ دیا ہے، لانگ مارچ کریں گے، پتہ نہیں کہاں سے کریں گے شروع کر۔ تو بسیں اور ٹرکیں اور کچھ وہ ہوں گے اور لیڈران ہوں گے، وہ اگر اس کو آپ لانگ مارچ کا نام دینا چاہیں تو دے دیں۔ اس سے تو ایک تھانے دار بھی تبدیل نہیں ہوتا، کجا اس کے کہ آپ گورنمنٹ کو آپ ٹاپل کر رہے ہیں۔ تھک ہار گئے اب سے لے کے، ہاں لیکن ذاتی خلش ہے، رنجش ہے، اس سے وہ کریں گے۔ یہ اور بات ہے گورنمنٹ کی اچھی ہے کارکردگی نہیں، وہ بالکل ایرریلیونٹ بحث ہے۔ فی الحال یہ جو موومنٹ ہے بے وقت کی راگنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں اپوزیشن ناکام دکھائی دے رہی ہے اس میں۔ سلمان غنی صاحب، کل کے اجلاس میں بڑی اہم بات تھی کہ پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد پر بضد تھی اور نون لیگ لانگ مارچ پر اصرار کر رہی تھی۔ اس سے پہلے بلاول کہہ چکے ہیں کہ وہ آئینی طریقے سے حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن کل کیا ہوا؟ کیسے پیپلز پارٹی مان گئی؟ دیکھیں مریم، نمبر 1 تو یہ کہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ بات درست کہی گئی کہ جو احتجاجی تحریک تھی وہ ایوب خان کے دور میں تھی یا بھٹو صاحب کے دور میں ہوئی۔ اس کے بعد جو لانگ مارچ ہوتے رہے وہ مینجڈ لانگ مارچ تھے۔ اس کے لیے کوئی کراچی سے لے کر خیبر تک کے لوگ سڑکوں پہ نہیں آئے۔ جس طرح وہ لانگ مارچ ہوتے رہے، کس حد تک نتیجہ خیز ہوئے، وہ سب کے سامنے ہے۔ اب انہوں نے جس لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، یہ دراصل ان کے اندر ایک کنفیوژن تھی اور ایک تضادات تھے، وہ جن 2 ایشوز کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ اس سے نکلنے کی انہوں نے ایک سنجیدہ کوشش کی ہے۔ آگے دیکھیں گے اسے کس حد تک کہ پذیرائی حاصل ہوگی۔ آپ نے جو سوال ان ہاؤس تبدیلی کا کیا، دیکھیں ان ہاؤس تبدیلی بھی
मैं नहीं समझता कोई नंबर्स ही उसके लिए ज़रूरी होते हैं, और भी बहुत सारे अवामल होते हैं। अगर नंबर्स की बुनियाद पे हुकूमतें बनती या टूटती होती तो पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बननी चाहिए थी, यहाँ तो अक्सरियत उन्हें हासिल थी। कल के इजलास में क्या हुआ, देखें पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात के तौर पर शुरू से हमारा सबका इत्तेफाक था कि वो ना अपनी सिंध हुकूमत पर कंप्रोमाइज़ करेगी और ना वो किसी ऐसे इक़दाम की हिमायत करेगी जिससे कोई सिस्टम को ख़तरा लाहक हो। लिहाजा कल जब अंदर बात हुई है तो उन्होंने कहा कि आप हमें गाइड कर दें कि क्या हमारे पास नंबर्स गेम मौजूद है, और जिस पे वो उन्हें मुतमिन नहीं कर सके। और नामुतमिन करने की जो बड़ी वजह थी वो कल जो कौमी असम्बली के अंदर होने वाली धींगा मुश्ती जो नवीद कमर साहब के साथ, राजा परवेज़ अशरफ साहब के साथ, ये जो सूरत हाल वहाँ पर तारी हुई है ना, वो पीपल्स पार्टी पे गालिब थी। नहीं तो पीपल्स पार्टी वहाँ पर इस पे बात करने के लिए तैयार थी, लिहाजा वो इन हाउस तब्दीली के हवाले से डिफेंसिव नज़र आई है। और मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये कहना था कि जी इन हाउस तब्दीली अगर जिसके ज़्यादा इम्कान यही है कि नाकाम होगी तो फिर 2 साल तक इस हुकूमत को नहीं छड़ा जा सकेगा, उसका नुकसान ज़्यादा होगा। लिहाजा हमें ये ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए। अब इस ऑप्शन के नतीजे में भी हुकूमत क्या गिर जाएगी, इस हवाले से तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ऐसे किसी इक़दाम की वजह से मुझे तो जो इसका है कि अगले जो 6 हफ्ते हैं पाकिस्तान के अंदर सियासी दर्जा हरारत बढ़ेगा। और सियासी दर्जा हरारत बढ़ने का अपोजिशन को कोई फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन मुल्की मईशत को नुकसान ज़रूर होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि लॉन्ग मार्च होगा या धरना होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी धरने की हामी नहीं है। अपोजिशन क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए, क्या बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि धरना तो 126 दिन का इमरान खान ने भी दिया था, हुकूमत नहीं गई थी। देखिए जो कल मीटिंग हुई है 5 घंटे से ज़्यादा हुई है, यही इस बात का सबूत है कि फ़ैसला करने में उन्हें मसाइल थे, वरना कोई नया फैसला तो नहीं हुआ ना। वो तो 1 घंटे के अंदर हो सकता था। वो जो हुआ है कल फैसला, वो हमें ये लगता है कि जो पीपल पार्टी की थिंकिंग है, दूसरी पार्टियां वो कन्विंस नहीं कर सकी पीपल पार्टी के कि उसको डिस्कार्ड कर दिया जाए, और दूसरी तरफ पीपल पार्टी उनको कन्विंस नहीं कर सकी PMLN को, मौलाना साहब को कि ये काम ना करो, फ़लाँ काम करो। सब ने अपने अपनी जगह कायम हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का फ़ैसला किया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सेनेट के इलेक्शंस हैं। यही तो मसला है इस वक्त PDM का, हर कश्ती में पाँव रखा हुआ है कि वो इलेक्शन भी लड़ेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। एक क्लियर लाइन इसलिए नहीं हो सकती कि जो बड़ी पार्टियां हैं उनका एजेंडा मुकम्मल तौर पे एक नहीं है। अब डिपेंड करता है सेनेट के इलेक्शन पे। सेनेट के इलेक्शन में एक तो ये देखना है कि ये पार्टियां एक दूसरे की किस तरह मदद करती हैं, नंबर 1। उन्होंने फैसला किया है हमने मिलकर लड़ना जी, ये तो देखना है ना अमली तौर पे ये किस तरह होता है। पंजाब के अंदर PPP के चंद एक मेंबर्स हैं, वो वोट किधर डालते हैं। अच्छा, इसी तरह और जगह भी हमने देखना है। दूसरा फिर उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि जो सेनेट का इलेक्शन जो कि सीक्रेट बैलेट से लगता है कि होगा, उसमें वोट किधर से किसका स्लिप होता है वोट। PTI का वोट खिसकता है या अपोजिशन वालों का खिसकता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए PTI के काफ़ी वोट खिसकते हैं और वो खिसक के अपोजिशन को चले जाते हैं, तो फिर शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए एफर्ट हो। अगर ये ना वोट खिसका, PTI का ना खिसका, बल्कि अपोजिशन के कुछ वोट इधर हो गए, तो फिर जाहिर है कि वो उनको पता लग जाएगा कि वो कुछ नहीं कर सकते। जहाँ तक 26 मार्च का ताल्लुक़ है, देखिए वो लंबी तारीख इसीलिए दी गई है ना कि गैर यकीनी की सूरत हाल है। तो अब सेनेट के इलेक्शन के बाद ये दोबारा मीट करेंगे, उसके बाद देखना है कि क्या होगा। अलबत्ता जो है PPP ने अपना स्टैंड ख़त्म नहीं किया है, सिर्फ यही है कि साथ मिलकर काम करना ज़रूरी है। वजह यह है कि अगर साथ मिलकर काम करने का इम्प्रेशन नहीं कायम रखेंगे तो इनका और नुकसान होगा। इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है कि आखिरी वक्त तक हमें नहीं पता कि ये अल्टीमेटली क्या फ़ैसला होगा। और अगर लॉन्ग मार्च, जो इसको लॉन्ग मार्च कहते हैं, ये अगर वो कुछ मार्च होती भी है तो देखना ये है कि जब तक अवाम साथ ना हो वो मुमकिन कुछ नहीं हासिल होगा। बाकी रहा ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं
کہ گورنمنٹ کی پالیسیز میں پرابلمز ہیں ایک ایشو ہے، اپوزیشن کیا حاصل کرنا چاہتی ہے یہ دوسرا ایشو ہے. یہ دونوں جب تک آپس میں نہیں ملیں گے اپوزیشن کو کامیابی نہیں ہوگی، اور فی الحال ایسا نہیں ہو رہا. اس کی وجہ سے یہ دو سیپریٹ لائنز اسی طرح چلتی رہیں گی، اور سینٹ کے الیکشن کے بعد پتہ لگے گا کہ اپوزیشن کچھ کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی. خاور، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، کتنی تشویش پائی جا رہی ہے پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کو لے کر؟ 26 مارچ کو آ رہے ہیں، کیسی میزبانی کی جائے گی اور کیا خطرہ محسوس کر رہی ہے پی ڈی ایم سے حکومت؟ دیکھیں، میرے خیال میں پی ڈی ایم کی جو تحریک کا زور ٹوٹا تھا لاہور میں جب جلسہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت میں ہوا. ویسے تو لاہور سے ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ لاہور کل نکلے گا اور لاہور دنیا دیکھے گی کہ یہ کتنا بڑا جلسہ ہے، لیکن لاہور میں جب لوگ نہ نکلے، لاہور کے اندر اپنے انہوں نے 15 لاکھ سے زیادہ ان کے پاس ووٹ بینک ہے، جو ووٹ لیا ہوا ہے انہوں نے اپنی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون نے. جب لاہوریوں نے وہاں پہ ان کی کال کو جواب نہیں دیا تو اس کے بعد پھر پورے ملک کے اندر زیادہ تر مبصرین کا یہی خیال تھا کہ یہ اس کی جان جو ہے، اس میں جان جو ڈلنی چاہیے تھی اس جلسے کی وجہ سے وہ نہیں ڈل پائی. اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کے تمام جو جلسے ہیں نا وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر الیکشن کمیشن کے سامنے ہمارا خیال تھا کہ کم از کم کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے، چھوٹا سا ایک جگہ ہے، وہ اچھے طریقے سے بھر جائے گی اور ایک اچھا ویو سامنے نظر آئے گا. وہاں پہ بھی راولپنڈی، اسلام آباد، مری، آگے پیچھے اچھے خاصا ان کا ووٹ بینک ہے پاکستان مسلم لیگ نون. باقی مولانا صاحب کے بھی لوگ کچھ آئے کے پی سے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، لیکن وہاں پہ 2-2.5 ہزار مریم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس دن، اور ساتھ روڈ چل رہا تھا، رواں دماں تھی زندگی، کسی بھی طرح کی کوئی ڈسٹربنس نہیں تھی. تو یہ ان کا جو ریکارڈ دیکھیں تو اس حساب سے تو لگ رہا ہے کہ بالکل حکومت پریشان نہیں ہے، اور حکومتی سطح سے جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ بالکل کوئی روک رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، ان کو ویلکم کیا جائے گا. آج بھی میرے خیال میں جو انٹیریئر منسٹر ہیں شیخ رشید صاحب، ان کا بیان میں نے سنا، انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ویلکم کریں گے بالکل. آپ جس طرح پہلے آپ بڑے امن پرامن طریقے سے آئے تھے الیکشن کمیشن کے سامنے، اس طریقے سے اب بھی آئیں گے تو آپ 26 مارچ کا کیوں انتظار کرنا ہے، آپ 26 فروری کو بھی آ جائیں. اب دوسری بات ہے کہ بنیادی جو چیز سمجھنے والی ہے میرے خیال میں ہمیں بھی اور ہمیں ناظرین کو سمجھانے کی ضرورت ہے، جو مولانا صاحب نے موجودہ اسمبلیوں کو حرام قرار دیا تھا کہ ان کے اندر بیٹھنا غلط ہے، یہ بالکل ایک ان لافل طریقے سے الیکٹ ہوئے ہیں، لہذا ہمیں ان کا حصہ نہیں بننا. تو وہ جو آپ نے ایک تھیسس لوگوں کے سامنے رکھا تھا یا پی ڈی ایم کے سامنے رکھا تھا، سینٹ کا الیکشن اور یہ مشترکہ طور پر پی ڈی ایم لڑنے جا رہی ہے جس کا سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، لہٰذا آپ نے اس اپنے تھیسس کا اینٹی تھیسس دے دیا ہے، لہٰذا اب آپ کی تحریک کو لوگ اس طریقے سے سیریس نہیں لیں گے. کل بھی بالکل یہ 5 گھنٹے کی نہیں تھی، اگر نمازوں کا اور کھانے کا ٹائم ملایا جائے تو 6-7 گھنٹے وہاں پہ بیٹھے رہے، اور ہمیں بھی انہوں نے ہلکان کیا کیونکہ اندر سے کوئی خبر ہی نہیں آ رہی تھی. لندن سے ویڈیو لنک پہ جو میسج دیا گیا قائد انقلاب صاحب کی طرف سے کہ جی آپ نکلیں اور پورے ملک کو بند کر دیں، جس دن یہ لانگ مارچ ہو اس دن پتہ چلے کہ پاکستان بالکل جیم ہو گیا ہے. تو ہماری اطلاع کے مطابق وہاں سے کسی نے سجیشن دی کہ نواز شریف صاحب آپ آ جائیں تو اکٹھے مل کے پھر نکلتے ہیں کیونکہ آپ کی بڑی اشد ضرورت ہے. تو اس کے بعد سنا کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ لنک شنک بھی ڈاؤن ہو گیا. اب آنے والے دنوں کے اندر میرے خیال میں پی ڈی ایم کی تحریک کے اوپر زیادہ فوکس نہیں رہے گا، فوکس اب سینٹ کی جو الیکشنز ہونے ہیں اس کے اوپر جو گیو اینڈ ٹیک ہونی ہے. اب چونکہ اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے سندھ سے کوئی حصہ دے گی سیٹوں کا باقی جو پی ڈی ایم کے لیڈران کو، کیونکہ یہ مشترکہ طریقے سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اور ایک خبر اور بھی آپ کو دیتے جائیں کہ لاہور کے اندر سلمان غنی صاحب نظر رکھیے گا چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر. ایک تو ان کو اپنے ان کے آ ہی رہے ہیں، ان کے اپنی ایک ٹکٹ کے اوپر لوگ، ان کو خود بھی کوئی 15 ووٹ زیادہ ملے تھے. ابھی امید لگ رہی ہے کہ وہاں پہ کافی زیادہ ہوگا. اور یہ جنہوں نے عمران خان کی سجیشن کو انکار کر کے کہ جی شو آف ہینڈ کے ذریعے ہو جائے الیکشن، تو وہ میرے خیال میں غلطی کر رہے ہیں. آپ اسلام آباد سے ان پہ نظر رکھیں، وہ زیادہ بہتر رہے گی. ٹھیک ہے، میری ڈیوٹی نہ لگائیں، اسلام آباد سے نظر رکھیں. خرید لیے. اچھا ایک مریم ایک فائنل ایک کریکشن دیکھیں، ایاز صاحب نے کہا کہ جی یہ لانگ مارچ کو جو اس کی ڈیفینیشن ہے اس کے بارے میں لوگوں کے سامنے پتہ نہیں یہ کیا مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیں پاکستان مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری پروفیسر احسن اقبال صاحب باہر سے پڑھے ہوئے امریکہ سے، جنرل ضیاء کی رجیم کے دوران باہر گئے تھے، مبینہ طور پہ کچھ پیسے ویسے بھی شاید اس وقت کی حکومت نے ان کو پرووائڈ کیے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم چائنا کی طرز کے اوپر لانگ مارچ کریں گے. اب ان کی ڈیفینیشن ہے وہ ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے، محترم ہے. اب ہم تو ان کی ڈیفینیشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں.
ٹھیک ہے، لیکن ایاز صاحب سینٹ الیکشن پر بات ہو رہی ہے اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ مل کر لڑیں گی. آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں اب مل کر لڑ رہی ہیں تو مستقبل میں کوئی سیاسی نقصان ہوگا انہیں؟ نہیں جی، کیا نقصان ہوگا؟ یہ تو سینٹ کے الیکشن ہے، جتنا حصے کی ہے وہ کسی ایک دوسرے کو انہوں نے سیٹ دینی کوئی نہیں ہے. جو ان کی اپنی سیٹیں ہیں اس میں سے نکالیں گے کہ ہمارے سینیٹر بن جائے. بات تو یہاں پہ اس فضول ایکسرسائز پہ ہو رہی ہے. خواہ انہوں نے قوم کو کنفیوز کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. لانگ مارچ کریں گے، فلانا مارچ کریں گے، پتہ نہیں. یہ پروفیسر یہ جو انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ لانگ مارچ کریں گے، لانگ مارچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام آباد سے وہ جو چین کا صوبہ ہے شنجیانگ وہاں چلے جائیں، وہاں سے افغانستان سے ہوتے ہوئے پھر آپ بلوچستان میں آئیں اور بلوچستان کی پہاڑیوں میں آپ اپنا ایک قلعہ بنا لیں اور پھر آپ حکومت سے لڑ جائیں. وہ تو کوئی لانگ مارچ ہوئی. یہ خواہ کی کر رہے ہیں یہاں پہ باتیں، وہ ہم دیکھ چکے ہیں. اس میں قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ خان صاحب کی حکومت کی اڑان بہت اچھی ہے، یہ بہت اوپر جا رہی ہے، یا مہنگائی نیچے آ گئی ہے، یہ گورننس بہتر ہوگی. یہ بالکل بات نہیں ہے. پر یہ آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کو ہٹا دیں گے؟ آپ سے کوئی چھوٹا سا ایک اہلکار نہیں ہٹے گا اور آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ. اور یہ مریم نواز کا بھی کہہ دیتی ہیں فلانی ڈیٹ تک عمران خان نہیں رہیں گے، فلانی ہوں گے تو وہ نہیں رہیں گے. یہ کیوں آپ ایسے کر رہے ہیں؟ وہ تھوڑی سی سیریس گفتگو کریں اور اپنی سطح جو ہے سوچ کی اور معیار گفتگو کچھ ایک لیول پہ رکھیں. یہ بالکل یہ بچکانہ یہ چیز ہو رہی ہے. ہاں آپ کی رنجشیں ہیں، مولانا صاحب کی رنجشیں ہیں، نواز شریف صاحب کی ہیں. نواز شریف کا بس چلے اور اگر آج پاسبل ہو تو وہ سارے ملک میں ہنگامہ پیدا کر دیں، پر ہو نہیں رہا نا. آپ کی خواہشات سے اس ملک میں ہنگامہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے، ہمیں پروگرام میں اسی موضوع پر آگے بھی گفتگو کرنی ہے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اپوزیشن 26 مارچ کو حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، لیکن تحریک عدم اعتماد اور استعفوں کا آپشن اب بھی موجود ہے. سلمان غنی صاحب، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ کیا اپوزیشن اسمبلی میں رہ کر حکومت کو زیادہ ٹف ٹائم دے سکتی ہے یا پھر سڑکوں پر رہ کر؟ دیکھیں مریم، بات یہ کہ حکومت کی اپنی ذمہ داری ہیں اور اپوزیشن کا اپنا ایک رول ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نہ حکومت ڈیلیور کر پا رہی ہے اور نہ اپوزیشن کو جو ایک مؤثر اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہیے وہ اس پر کہ اگر منتخب ایوانوں کے اندر آپ مجھے جس ایوان کی بات کر رہی ہیں اس ایوان کی بات کر رہی ہیں جس میں کل دھینگا مشتی ہوئی ہے، جس میں جو کچھ کل ہوا ہے میرا خیال ہمارے محلوں کے اندر ایسے نہیں ہوتا. تو اگر وہ اس سسٹم کو اور اس پارلیمنٹ کو اس سنجیدگی سے لے رہے ہیں تو پھر پاکستان کے اندر جمہوریت کے مستقبل کا پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ بات یہ کہ حکومت کے کرنے کے اپنے کام ہیں. حکومت کے پاس مینڈیٹ موجود ہے. مینڈیٹ کس بات کا تھا؟ جو کچھ خان صاحب کہتے رہے میں بار بار دہرانا نہیں چاہتا. اور جیسے بات کی گئی ہے کہ جی حکومت کی کارکردگی کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، بات یہ کہ حکومت کی کارکردگی ڈسکس ہونی چاہیے. کہ میں تو پہلے روز سے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن اپنے سیاسی مفادات کو آگے رکھنے کی بجائے اگر لوگوں کے ریئل ایشوز ہیں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کل انہوں نے جب کہا کہ ہم اس مارچ کو مہنگائی مارچ کا رنگ دیں گے تو شاید اس پروگرام میں ہونے والی ڈسکشن کی وجہ سے ہے. بھائی لوگوں کے ایشو یہ نہیں ہیں، لوگوں کے ایشو تو وہی ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، پسماندگی ہے اور جو صورتحال بنی ہوئی ہے، رشوت اپنی ایک انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے، یہ لوگوں کے ایشوز ہیں. میں سمجھتا ہوں حکومت کو انہیں ایڈریس کرنا چاہیے، اپوزیشن کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اپوزیشن تو 2 سال تک نہیں بولی. اور ابھی خاور صاحب نے جو بات کی کہ وہ جی مولانا فضل الرحمان نے بالکل انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان ایوانوں کے اندر بیٹھنا غالباً کفر کے مترادف ہے. تو آپ کو یاد کرنا چاہیے ابھی پچھلی اپوزیشن جو تھی وہ تو لعنت بھیج رہی تھی اوپن دھرنا میں کے اندر کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جن ایوانوں کی وجہ سے وہ حکومتوں کے اندر آتے ہیں یا اپوزیشن میں آتے ہیں، جب ان کے بارے میں ان کی یہ رائے ہو تو پھر آپ یہاں سے جمہوریت کا بھی اندازہ لگا لیں، ان کے سیاسی طرز عمل کا بھی اندازہ لگا لیں کہ عوام نے جس کو حکومت کرنے کا مینڈیٹ دیا انہیں چاہیے کہ وہ اس حوالے سے سنجیدگی اختیار کریں. اور اپوزیشن، ہر اپوزیشن، یہ کوئی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پرانی فلم ہے نئے پرنٹ کے ساتھ آ گئی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں. البتہ ایک فرق میں ضرور کہتا ہوں کہ ابھی تک اپوزیشن نے
کھڑے ہو کے سول نافرمانی کی بات نہیں کی. ابھی تک انہوں نے بل نہیں بجلی کے پھاڑے, ابھی تک انہوں نے پارلیمنٹ پہ چڑھائی نہیں کی. خدا نہ کرے, دیکھیں بات یہ کہ اپوزیشن اور حکومت کے اندر جو سنجیدہ عناصر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ بھی تھوڑے سے ایکٹیو ہوں. دیکھیں بات یہ دونوں طرف سے چور اور ڈاکو کی گردان نے پورے ملک کے اندر ایک احجان کی کیفیت تاری کی ہوئی ہے. تو دونوں پارٹیز فری کیمپ کے اندر جو سنجیدہ لوگ ہیں کم از کم اپنے سسٹم کو کوئی عزت و تکریم ضرور دیں. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب اب بات کیسے ہوگی, عوام کی بات کہاں اور کیسے ہوگی جب دونوں طرف لڑائی ہے؟ اپوزیشن کہتی ہے ان کے مائک بند کر دیے جاتے ہیں, انہیں بولنے نہیں دیا جاتا, گرفتار آ رہا کہ ان کو اسپیکر صاحب بلا نہیں رہے ہیں, تو صلح کیسے ہوگی, قانون سازی کیسے ہوگی؟ بات یہ ہے کہ جو اسپیکرز کو بند کر دیتا ہے وہ گفتگو کے انداز کی وجہ سے ہوتا ہے. دیکھیے پارلیمانی نظام کا ایک ڈیکورم ہے, ایک سلیقہ ہے, اختلاف کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے, اختلاف کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن آپ نہ وہ سلیقہ ہے نہ طریقہ ہے, بلکہ ہمارے ہاں تو جو پرجوش تقریر کرے, اپوزیشن کو برا بھلا کہے اور اپنے بازو چڑھا کے بات کرے, وہ پارٹی میں زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو میرے نزدیک جو ہماری جو پارٹیز ہیں, ایک تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خاندانی جائیداد ہیں. دونوں بڑی پارٹیاں, دو خاندان کا قبضہ ہے جس کے اوپر. اور اس کے بعد آپ آ جائیے کہ جو اپوزیشن کو زیادہ برا, اپنے مخالف کو, یعنی گورنمنٹ میں بھی ہے اور اپوزیشن میں بھی ہے, جو مخالف پہ زیادہ گند اچھال سکتا ہے, سخت سے سخت بات کہہ سکتا ہے, اس کو بڑا تعریف کی جاتی ہے اور اس کو قربت حاصل ہوتی ہے لیڈرشپ کی. لیڈرشپ کی قربت حاصل ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں جہاں جمہوری پارٹیاں نہیں ہیں اور لیڈرشپ کی قربت ہی آپ کی مقام کا تعین کرتی ہے, وہاں آپ ہر وہ کام کریں گے جس سے آپ لیڈر کے قریب آ سکیں. تو اس کی وجہ سے یہ آپ کو مسائل نظر آتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ لانگ مارچ کا نام مہنگائی مارچ دینے کی بجائے میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو یہ کام یہ بھی کرنا چاہیے کہ وہ کوئی حل تو پیش کر دے نا. دیکھیں نا, مہنگائی ہے, کئی جی حکومت ناکام ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ مہنگائی کو کس طرح آپ کم کریں گے, اس کے ہمیں طریقے بتا دیجئے. کیونکہ ہم نے جو دیکھا ہے ماضی میں کہ جب قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, چاہے وہ کسی وجہ سے بڑھیں, حکومت کی نالائکی ہو یا پرائیویٹ سیکٹر کی منوپلی ہو یا اکنامک فورسز کو حکومت کنٹرول نہ کر سکے, تب بھی پرائسز جاتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے پرائسز کم کبھی نہیں ہوئی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم کو, پی ایم ایل این کو کل حکومت مل جاتی ہے تو ان کے پاس کیا میتھڈولوجی ہے کہ وہ قیمت کو کم کریں گے؟ کیونکہ پی ایم ایل این کا زیادہ دار و مدار بزنس کلاس کے اوپر ہے, پنجاب کی مڈل جو کا بزنس ہے اس کے اوپر ہے. جو پارٹی بزنس کے اوپر اتنا ڈیپینڈ کرتی ہے وہ پرائسز کو مینیج نہیں کر سکتی, اس لیے کہ بزنس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پرائسز اوپر جائیں کیونکہ اس سے ان کا منافع بڑھتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اسٹریٹجیز دیں. دوسرا یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اگر بامعنی بنانا ہے تو آپ پارلیمنٹ میں آگے کچھ تجاویز دیں. آپ تقاریر کا انالیسس کر لیجئے. آج جو تقاریر ہوئی ہیں اپوزیشن کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے, وہاں اپوزیشن میں تو ایک ہی چیز ملتی ہے نا کہ عمران خان مسئلے کی جڑ ہے, اور ادھر جو ہے یہ ہے کہ وہ این آر او نہیں دینا. تو دونوں کی سوئیاں ایک جگہ آگے پھنس گئی ہیں. جب تک یہ اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ ان کی بقا اس میں نہیں ہے کہ اپنے مخالف کو نکال دیا جائے, ان کی بقا یہ ہے کہ مخالفت کے باوجود, اختلاف کے باوجود کیا ہم کوئی کامن راستہ نکال سکتے ہیں جس سے کہ ہمارا جمہوری نظام ایک سطح پر چلتا ہوا نظر آئے, ہمیں پارلیمنٹ بامعنی نظر آئے. میرے نزدیک پارلیمنٹ کا آج کل سیشن نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ وہاں کوئی قانون سازی صحیح معنوں میں ہو سکتی ہے, نہ وہاں کوئی ہمیں ڈائریکشن ملتی ہے. ہاں لڑائیاں ہیں, تقریریں ہیں, اچھل کود ہے جو ہمیں نظر آتی ہے, جو بہت افسوس کی بات ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں اپوزیشن کو بھی سوچنا چاہیے اپنے رویے کے بارے میں, اور حکومت کو بھی. حکومت کی بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. دونوں جب تک سنجیدہ نہیں ہوں گے, دونوں جب تک کوئی درمیانہ راستہ نہیں نکالیں گے. ہمارے ہاں
سیاست اس طرح چلے گی، اکانومی خراب ہوگی، ایگریکلچر جو ڈکلائن کر رہا ہے پاکستان کے اندر وہ مزید ڈکلائن کرے گا۔ یعنی دونوں طرف کی ذمہ داری ہے، معاملات کو آگے بڑھنا ہے اور بڑھانا ہی ہوگا۔ خاور، آپ کو کیا لگتا ہے آج مریم نواز نے سینٹ کے انتخابات میں ترمیم کے حوالے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ چاہے ہماری سینٹ میں نشستیں چلی جائیں لیکن اس حکومت کے ساتھ بیٹھ کر تعاون نہیں کریں گے۔ دوسرے عمران خان کو دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آنا ہے تو آ جائیں، لانگ مارچ کر لیں، میں مدد کروں گا لیکن NRO نہیں دوں گا۔ معاملات ایسے ہی بڑھتے رہے تو کیا مستقبل لگ رہا ہے آپ کو پاکستانی سیاست کا؟ دیکھیں، یہ تو سیاست بازی ہو رہی ہے اور چونکہ اس وقت لڑائی ہو رہی ہے، جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح کے جو تیز قسم کے بیانات جس میں جو ہے تمام قسم کے مسالہ جات شامل ہوتے ہیں وہ آپ کو سننے کو ملتے ہیں اور آنے والے چند ہفتوں مہینوں کے اندر بھی سننے کو ملیں گے۔ بنیادی مسئلہ کیا ہے اس کی طرف ہم بات ہی نہیں کر رہے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی الیکشن کا جو نتیجہ اس کو مانا نہیں جاتا۔ 2008 کا جو ہوا تھا انتخاب، آپ کو یاد ہوگا، وہ NRO کا انتخاب تھا، جنرل مشرف کے ساتھ ایگریمنٹ، وہ سارا کچھ لکھی پڑی بات ہے۔ 2013 میں اسی جو موجودہ سابقہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے ان کو RO الیکشنز کہا تھا۔ اس وقت جسٹس افتخار چودھری جو سابقہ چیف جسٹس ہیں، ان کا کردار کے بارے میں کافی بات ہوئی، کافی لڑائی جھگڑا ہوا۔ عمران خان کو سخت قسم کے اعتراضات تھے کہ جی میرا الیکشن چوری ہو گیا ہے، انہوں نے کہا 4 حلقے کھول دیں، اس کے بعد پھر ڈرنا ہوا، آپ کو یاد ہے 126 دن۔ بنیادی مسئلہ تھا کہ الیکشن کے نتیجے جو ہیں وہ بدلے گئے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے۔ اب عمران خان الیکشن جیت گئے ہیں اور اپوزیشن جو ہے، جو ہارنے والے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ آپ کو کیا اپوزیشن کی طرف سے کسی بھی موقع کے اوپر کوئی ایسا ڈرافٹ، کوئی ایسی سجیشن، کوئی ایسی چیز ملی ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ لوگ جو ہیں، جو اصل جو مسئلے کی جڑ ہے، یہ ساری کی ساری لڑائی جس کے اوپر ہو رہی ہے اس پہ کوئی بندہ سنسیئر ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ لڑائی ہو رہی ہے شرکت اقتدار کے اوپر، چونکہ وہ اقتدار سے باہر ہے، مولانا صاحب باہر ہیں، نون لیگ باہر ہے۔ اکثر بات کرتے ہیں، سلمان صاحب بار بار نام لینا مناسب نہیں ہے، کہ جی پنجاب کے اندر الیکشن وہ جیت گئے تھے نون لیگ والے، وہ ایز اے پارٹی میجورٹی تھے لیکن جو آزاد جیتے تھے ان کی مرضی آئین کے مطابق وہ PTI کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس وقت جو ہے جو پنجاب اسمبلی ہے میجورٹی ان کے پاس ہے، پاکستان تحریک انصاف۔ اب اس کے پیچھے محرکات آپ 100 طرح کے بتا دیں آپ، پھر بات ہوگی تو یہ 2008 کے آپ کو یاد ہوگا پنجاب اسمبلی نے کاف لیگ کا ایک پورے کا پورا 38-40 لوگوں کا ایک بلاک توڑ کے ایک حکومت انہوں نے چلائی تھی پورے 5 سال۔ تو مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان صرف جو ہے نا اس اقتدار کے چکر میں ہیں، اور خاص طور پر ہماری جو PDM ہے، ادروائز 30 مہینے اس حکومت کو ہو گئے ہیں، چوتھے سال میں ویسے ہی الیکشن کمپین شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں بنیادی طور پر PDM اور آنے والے دنوں کے اندر لگ بھی یہ رہا ہے، میری کچھ نون لیگ والوں سے بات ہوئی ہے، یہ موومنٹ اسی طرف جائے گی کہ ہمیں الیکٹورل ریفارمز کی طرف جانا ہے تاکہ آئندہ جو الیکشن ہو 2023 کے اندر اس کے نتیجے جو ہیں بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر شاکی ہوئے ایک دوسرے کے، اس کو مان لیا جائے اور جو بھی حکومت ہے اس کو کام کرنے دیا جائے۔ ادروائز یہی ہوگی۔ آج اگر آپ عمران خان کو PDM والے اب زور زبردستی انقلاب کر کے ان کو نکال باہر کریں گے تو عمران خان کے بھی اپنے کو ووٹر بینک ہے چھوٹا موٹا، وہ اپنے بندے لے کے آ جائے سڑکوں کے اوپر، مجھے نکال دیا، میں نے تو مشکل فیصلے کر لیے تھے، اب میں نے ڈیلیوری کرنی تھی، مجھے انہوں نے کام کرنے نہیں دیا۔ لہٰذا بہتری اسی میں ہے میرے خیال میں کہ یہ تھوڑا سا پارلیمان کے اندر بیٹھیں، بات چیت کریں، باقی لڑائی جھگڑے سیاست کے اندر چلتی رہتے ہیں، وہ چلتے رہیں گے، اور مجھے کوئی اس میں کوئی انقلابی تبدیلی مریم نواز نے بھی یہ کہا تھا کہ وہ نہیں چاہتی کہ یہ حکومت راہ فرار اختیار کرے۔ ایاز صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان یہ جو ڈیڈ لاک چل رہا ہے یہ کہاں لے کر جائے گا معاملات کو؟ معاملات کیا ہے جی؟ کہہ رہے ہیں جی ہیجان کی کیفیت۔ کون سی ہیجان کی کیفیت ہے؟ یہ سیاستدان خود ہلکان ہو رہے ہیں، کسی بازار میں چلے جائیں، کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، کوئی آپ کو پتہ چلے گا کہ جی PDM نے فلانا وہ کر رہا ہے؟ کوئی ان کو اٹینشن آدمی کو دھیان دے نہیں رہا۔ یہ اخباروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، ہم میڈیا والے جو ان کو روز اٹھا کے ہم ان کو اہمیت دے رہے ہیں اور ان میں وہ آکسیجن پمپ کر رہے ہیں اور ان کو کر رہے ہیں۔ باقی کون سی یہاں پہ کوئی سول ڈس اوبیڈینس ہو رہی ہے، کوئی دکانیں بند ہو رہی ہیں، کوئی مارکیٹس بند ہو رہی ہیں، کوئی ٹرانسپورٹ کی ہڑتال ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بیٹھ کے آتے ہیں وہاں پہ کھانا شانا۔ تو قانون کون سا قانون ہے جو آپ کو جس کی کمی آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ آپ مجھے ایک تو بتا دینا کہ جی ہائے وہ قانون ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو ویسے ہی کہنا ہے، جو قانون سازی کرنی ہوتی ہے ہو جاتی ہے۔ وہ جو ملازمت کی توسیع کا قانون تھا
ہونی تھی نا, وہ ضروری تھا نا, قومی مفاد اس میں تھا. کیسے ہوئی تھی وہ؟ سارے کھڑے ہو گئے تھے, یہ سارے پی ڈی ایم, مطلب اس دن تو اتفاق رائے ایسا تھا کہ شاید ہماری تاریخ میں ایسے نظیر نہ ملے. تو آپ کا کوئی اگر پسندیدہ قانون ہے مریم جو نہیں پاس ہو رہا یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہے تو آپ بتا دیجئے, تو ہم بھی آواز اٹھائیں گے کہ جی یہ قانون سازی نہیں ہو رہی ہے. ایسی کیا انہوں نے یہ جو بل لے کر آئے تھے اوپن ووٹنگ کا, یہ کوئی سیریسلی تو نہیں لے کر آئے تھے, ویسے لے کر آئے تھے. وہ اپوزیشن والے کھڑے ہو گئے, نہیں بھائی ان کے پاس ووٹ ہی نہیں تھی اس قانون کا, 2/3 میجورٹی نہیں ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کر رہے ہیں, لیکن وہ لے آئے, ہنگامہ ہوا وہاں پہ. پر جو میں دوبارہ کہوں گا, جو ضروری قانون ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں, ہو جاتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ مطلب یہ روز بیٹھ کے وہ 14 قانون روز پاس کریں, کو بتا تو دے نا کہ فہرست کون سی ہے. اچھا میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں, پہلے 2.5 سال میں نون لیگ نے 34 قانون پاس کیے تھے اپنے جب ان کی ٹرم 2013 میں شروع ہوئی تھی, اور پی ٹی آئی کی حکومت نے 44 قانون پاس کیے ہیں. تو وہ جو قانون سازی ہے ضرورت کی وہ پاس ہو رہی ہے, یہ ویب سائٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے ساری چیزیں. اور یہ کیسے ہو رہی ہے, ہجان ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ڈیڈ لاک ہو رہا ہے. کون سا ڈیڈ لاک ہے؟ ٹھیک ہے, ابھی ہمیں پروگرام میں ایک بریک کی طرف جانا ہے, اور بریک کے بعد یہ سرزمین لہو رنگ چناروں کی منتظر کب سے ہے بہاروں کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ملک بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا. کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی لازوال اور بے مثال جدوجہد میں پاکستانی تو ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ تھے, ہیں اور رہیں گے. لیکن سلمان صاحب, اس دن کو منانے کے اصل تقاضے ہیں کیا؟ دیکھیں مریم, یہ 21 سال پہلے قاضی حسین احمد جو جماعت اسلامی کے امیر تھے, ان کی تجویز تھی. پنجاب کے چیف منسٹر نواز شریف صاحب تھے, انہوں نے اس کی تائید کی. پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی, انہوں نے اس کو آگے بڑھایا, اور پورے پاکستان کے اندر یہ 21 سال سے یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے. پاکستان کے عوام کے اندر قطعاً کوئی دو آرا نہیں, لیکن جو کام اصل ضرورت ہے, جو اس کے تقاضے ہیں, وہ تو دنیا کے اندر آپ کو عالمی محاذ گرم کرنا ہے. جو بھارت کا مکروہ اور شرمناک چہرہ ہے وہ دکھانا ہے. دیکھیں, مودی نے ظلم و زیادتی کر کے کشمیر کو بھارت بنانے کی کوشش کی تھی, لیکن کشمیریوں کے اندر جو پیدا شدہ جذبہ اور ولولہ ہے, انہوں نے پورے ہندوستان کو کشمیر بنا دیا. آج کوئی صرف کشمیر کے اندر صورتحال نہیں ہے, بھارتی کسان جو ہیں وہ کر رہے ہیں, کرسچین جو ہیں وہ وہاں پر کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ عالمی محاذ گرم نہیں ہوتا اور دنیا کو نہیں بتایا جاتا, دنیا اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا. دیکھیں, بات یہ کہ وہ جو چین کے زیر دعویٰ علاقوں پہ انہوں نے حرکت کی تھی 5 اگست کے بعد, انہوں نے ٹھیک ٹھاک دھلائی کی ہے. بات یہ کہ مودی جو ہے یہ لاتوں کا بھوت ہے, یہ باتوں سے ماننے والا نہیں. آج جناب پرائم منسٹر, میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ کوٹلی سے ہندوستان کو میسج دیں گے کہ اگر آپ کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں دیتے تو ہم جو ممکنہ اقدامات ہیں وہ کریں گے. لیکن انہوں نے بھی وہی چور ڈاکو اور این آر او کی گردان تھی. میرا خیال آج اہل سیاستی کو اچھا نہیں کیا, نہ اپوزیشن کا طرز عمل اچھا تھا, نہ پرائم منسٹر نے کوٹلی سے کوئی اچھا میسج دیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کہیں گے, دنیا کیوں خاموش ہے اس معاملے پر, کیوں پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہی, جبکہ ہم نے ڈوزیئر بھیجے, ثبوت دکھائے, پلوامہ کا ڈرامہ ہو, ڈس انفو لیب کا معاملہ ہو, کشمیر کی صورتحال ہو, دنیا کیوں خاموش ہے؟ دیکھیے, حقیقت تو یہ ہے کہ کشمیر میں ایک طرف مظلومیت اور دوسری طرف ظلم کی انتہا ہمیں نظر آتی ہے. دنیا اس لیے اس کو سپورٹ نہیں کرتی اس حد تک جس حد تک ہم سمجھتے ہیں کرنی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر مختلف ممالک کے رویے ان کی اپنی ضروریات, ان کی اپنی مصلحتوں کے تحت ہوتے ہیں. اور تیسرا اس کا فیکٹر یہ بنتا ہے کہ جب تک آپ کسی مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر اس انداز میں پیش نہیں کرتے کہ دوسرے اس کی اہمیت کا احساس کریں, دوسرے یہ سمجھیں کہ اس مسئلے کو حل کرنا ان کے مفاد میں ہے, اس وقت تک آپ کو مدد نہیں ملتی. تیسرا یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ملک کے اندر تو بڑا جوش اور ولولہ ہے. ہم لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں, کشمیری مظلوم ہیں, مظلوموں کا ہم سب ساتھ دیتے ہیں. لیکن وہ آرگومنٹ
ٹھیک جس کو انٹرنیشنل لیول پہ کنونس کر سکے اس کی ہمارے ہاں بہت کمی ہے. مثلا ایک میں آپ کو سمپل سا ایفیکٹ پیش کر دیتا ہوں, اس پہ آپ غور کریں. اگر کسی نے کشمیر پہ کوئی بین الاقوامی سطح پر آرٹیکل لکھنا ہے تو آپ کو پاکستانی رائٹرز کی, پاکستانی پوائنٹ آف ویو کی جو سالڈ قسم کی آرگومنٹ جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ چل سکے, اس پہ چند ایک کتابوں کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ملتی. اس کے لیے یا انڈینز کی پڑھیں گے یا امریکیوں کی یا برطانوی کی پڑھیں گے. اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کا کیس انٹرنیشنل لیول پہ کیوں ویک ہے. ہمارا فورن آفس اور جو ہمارے اسکالرز ہیں, خاص کر ہمارے جو پاکستان اسٹڈی سینٹر اتنی یونیورسٹیوں میں بنے ہوئے ہیں, ان کو چاہیے کہ سائنٹیفک ریسرچ کریں. لیکن سفارتی سطح پر ہم نے یہ مقدمہ کیسا لڑا ہے خاور؟ دیکھیں جس حد تک ہم لڑ سکتے ہیں وہ لڑ ہی رہے ہیں. ایک تو آج بہت اچھا ہوا کہ تمام جو پاکستانی سیاسی قیادت ہے وہ AJ کے اندر موجود تھی, جلسے جلوس کیے, انہوں نے بات کی. اچھا ہوتا اگر وہ اپنی جو لوکل سیاست ہے, لڑائی ہے, اس کے اوپر بات نہیں کرتے. پرائم منسٹر عمران خان کی سپیچ اگر ساری سنی ہوتی سلمان غنی صاحب نے تو انہوں نے کافی اچھی باتیں بھی کی. اس میں ایک بات یہ اچھی کی کہ کل کلاں کو UN کے تحت اگر یہ آزاد ہوتا ہے تو AJ کے لوگوں کو بھی یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, آزاد رہنا چاہتے ہیں. اگین اس کے اوپر بیعت ہو سکتی ہے. دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا چائنا کی کہ چائنا نے انڈیا کو مار بگایا, میں ایک چھوٹا سا آپ فگر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو اسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فگر یہ ہے کہ اس وقت ٹوٹل چائنا کی جو دولت ہے وہ 14,000 ارب ڈالر ہے. میں دوبارہ سے دہراتا ہوں, 14,000 ارب ڈالر. اور ہماری دولت ٹوٹل پاکستان کی کتنی ہے, آپ کی کیا اسیسمنٹ ہوگی؟ آفیشلی ہماری صرف 270 ارب ڈالر ہے. 14,000 اور 270 ارب. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ امپیکٹ جو فیکٹر ہے, جب تک آپ اپنے جانب آؤں گے, آپ کو کیا لگتا ہے عالمی برادری کیوں ان قراردادوں پر عمل نہیں کروا پائی اب تک؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم کشمیر کے حوالے سے کرتے ہیں وہ اپنے قلب کو مطمئن کرنے کے لیے کرتے ہیں. اس کا نہ اثر مقبوضہ کشمیر پہ پڑتا ہے نہ ہندوستان پہ. یہ جو کشمیر سولیڈیرٹی ڈے جو قاضی حسین احمد نے 21 سال پہلے کہا تھا, ایک اور چھٹی ہم نے ایڈ کر دی ہے کیلنڈر میں. اس کا اور تو کوئی جمع نقصان جو ہے یا کوئی فائدہ یہاں پہ ہوا نہیں ہے. لیکن ایسے اقدامات کو, اور جاتے جاتے یہی پیغام کہ دنیا کے منصف ہو, سلامتی کے ضامن ہو, کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے ہوئے لہو کا شور سنو. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل.